آج کے ویلاگ میں ہم سیالکوٹ کی دو تحصیلوں کی جوڑی تحصیل سنبڑیال اور تحصیل ڈسکا میں دو حاملہ خواتین کے ذبیحہ یعنی گردن کاٹ کر ذبح کرنے اور جسم کے ٹکڑے کرنے کے دو واقعات یا دو فری میسنری قربانیوں کا تقابل کریں گے اور ان کے درمیان فری میسنری مماثلتوں یا مشابہتوں کی نشاندہی کریں گے اور اپنے سابقہ ویلاگز میں پیش کردہ اپنے اس نظریے کو مزید تقویت پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ کسی نئے فری میسنری واقعے یا حادثے کی نوعیت اور کرداروں کا تعین کسی سابقہ فری میسنری حادثے کی نوعیت یا کرداروں سے ہی کیا جاتا ہے۔ نئے فری میسنری حادثے کا ذکر سنتے ہی ذہن میں ماضی میں رونما ہونے والے کسی اسی قسم کے حادثے یا واقعے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، یعنی نیا فری میسنری حادثہ یا واقعہ پرانے فری میسنری حادثے کی بازگشت یا گونج محسوس ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ہم یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ مذکورہ بالا دونوں قتل فری میسنری محرکات کی بنا پر کیے گئے اور ان میں سیالکوٹ میں عظیمی رائٹ آف فری میسنری کا ضلعی مراقبہ حال اور سنبڑیال اور ڈسکا کی تحصیلوں کے عظیمی مراقبہ حال یا دیگر عظیمی سرکل ملوث ہیں اور یہ قتل انہی کی زیر ہدایت اور زیر نگرانی کیے گئے۔ مزید برآں اس ویلاگ میں ہم سلسلہ عظیمیہ کے پردے میں کام کرنے والی عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے پیئرنگ یا جوڑی بنانے کے اصول کی بھی وضاحت اور ذکر کریں گے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم مذکورہ بالا دونوں فری میسنری حادثات یا فری میسنری جرائم کا سرسری سا ذکر کرتے ہیں۔ اگست 2023 میں سیالکوٹ کی تحصیل سنبڑیال کے تھانہ سنبڑیال کی حدود میں دو خواتین ارم اور عزیزہ بی بی نے ایک حاملہ خاتون رافعہ کو گردن کاٹ کر ذبح کر دیا۔ بعد ازاں اس کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکال لیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے ٹرنک میں بھر کر لاش کو غائب کرنے کی کوشش کی، مگر ایس ایچ او تھانہ سنبڑیال شبیر نے بروقت کارروائی کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ عزیزہ بی بی نے اعتراف جرم کرتے ہوئے اس بہیمانہ قتل کی وجہ یہ بتائی کہ اس نے اپنی شادی شدہ بانجھ بیٹی کرن شہزادی کے شوہر اور سسرال والوں کے سامنے یہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ اس کی بیٹی کرن حاملہ ہے اور اب اس کے سسرال والوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ اس کی بیٹی نے قبل از وقت ایک بچے کو جنم دیا ہے، رافعہ خاتون کا پیٹ کاٹ کر بچہ چوری کیا اور اپنی بیٹی کے سسرال والوں کو دکھایا۔ اس واقعے میں ماں اور بیٹی کے انتہائی گہرے اور مجرمانہ حد تک پہنچے ہوئے تعلق یا محبت کی کارستانی نظر آتی ہے۔ دوسرے واقعے میں نومبر 2024 میں سیالکوٹ کی ہی ایک تحصیل ڈسکا کے تھانہ موترا کی حدود میں دو خواتین یاسمین اور سغرا نے جو آپس میں ماں بیٹی تھیں اپنی حاملہ بہو زہرہ کو گردن کاٹ کر ذبح کیا اور جسم کے ٹکڑے کر کے گندے نالے میں بہا دیے۔ مقتولہ زہرہ کے والد شبیر نے جو تھانہ گجرانوالہ میں
حاضر سروس ASI ہیں، بر وقت کارروائی کر کے اپنی بیٹی کی لاش برآمد کروائی۔ اس واقعے میں بھی ماں بیٹی کے گہرے مجرمانہ حد کو پہنچے ہوئے تعلق کی کارستانی نظر آتی ہے۔ دونوں قاتل خواتین نے وجہ قتل یہ بتائی کہ مقتولہ زہرا جادو ٹونا کرتی تھی، جس سے ان کے گھر میں جانی اور مالی نقصانات ہو رہے تھے۔ مذکورہ بالا دونوں واقعات میں واضح فری میسنری مشابہتیں نظر آتی ہیں۔ زہرا کے قتل کا واقعہ رافعہ کے قتل کے واقعے کی بازگشت یا گونج محسوس ہوتا ہے۔ دونوں واقعات ضلع سیالکوٹ میں رونما ہوئے۔ دونوں واقعات میں قتل ہونے والی خواتین حاملہ تھیں۔ دونوں خواتین کو گردن کاٹ کر ذبح کیا گیا اور بعد ازاں ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ دونوں واقعات میں قتل کے مرکزی محرک اور کردار قاتلہ خواتین کی جوڑیاں ہیں۔ دونوں واقعات میں پولیس کے اہم اور مرکزی کرداروں کے نام شبیر ہیں۔ دونوں واقعات میں ماں اور بیٹی کی انتہائی گہری اور مجرمانہ ذہنی ہم آہنگی یا گہری مجرمانہ محبت کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ عظیمی رائٹ آف فری میسنری کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ فری میسنری حادثات اور واقعات میں کرداروں، ناموں، مقامات، الفاظ اور اعداد کی پیرنگ یا جوڑیاں بنائی جائیں۔ مذکورہ بالا دونوں فری میسنری حادثات یا جرائم میں یہ جوڑیاں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ دونوں واقعات ضلع سیالکوٹ کی ہی دو تحصیلوں کی ایک جوڑی میں وقوع پذیر ہوئے، یعنی تحصیل ڈسکہ اور تحصیل سنبڑیال۔ دونوں جرائم یا واقعات میں ذبح اور قتل ہونے والی حاملہ خواتین کی ایک جوڑی نظر آتی ہے، یعنی مقتولہ رافعہ اور مقتولہ زہرا کی جوڑی۔ دونوں جرائم یا واقعات میں دو قاتلہ خواتین کی بھی دو جوڑیاں سامنے آتی ہیں، یعنی عزیزہ اور ارم بی بی کی جوڑی مقتولہ رافعہ کی قاتل تھی، اور سغراں اور یاسمین کی جوڑی مقتولہ زہرا کی قاتل تھی۔ دونوں جرائم یا واقعات میں شبیر نام کے پولیس کے اہم کرداروں کی ایک جوڑی بھی ملتی ہے، یعنی ASI شبیر جو مقتولہ زہرا کا والد اور مدعی مقدمہ ہے، اور SHO تھانہ سنبڑیال شبیر جس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے مقتولہ رافعہ کی لاش ٹرنک سے برآمد کی۔ علاوہ ازیں پولیس نے تھوڑی دیر کے لیے قاتل سغراں کے ایک سسرالی عزیز شبیر کو بھی حراست میں لیا۔ سغراں بی بی کے بیٹے کا نام قدیر اور اس کی جواں مرگ بیٹی دل آویز کے رشتے سے ہونے والے اس کے سمدھی کا نام بھی قدیر ہے۔ دونوں واقعات میں ماں اور بیٹی کی غیر معمولی طور پر ذہنی ہم آہنگی رکھنے والی ایک جوڑی قتل کی محرک ہے۔ بقول عزیزہ بی بی، اس نے اپنی بانجھ بیٹی کرن کی محبت میں رافعہ کو قتل کیا۔ دوسرے واقعہ میں سغراں اور یاسمین دونوں ماں بیٹیوں کی جوڑی نے مقتولہ زہرا کے قتل کی پلاننگ کی اور اسے عملی جامہ پہنایا۔ مزید تحقیق کی جائے تو مزید مشابہتیں اور جوڑیاں سامنے آنے کی امید ہے۔ فری میسنری محرکات ہی مذکورہ بالا دونوں کیسز میں قتل اور ٹکڑے کرنے کے
بہیمانہ عمل کے پیچھے واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ مقتولہ زہرہ کے کیس میں قاتلہ سغرا اور یاسمین تو واضح طور پر مقتولہ زہرہ کے قتل کا محرک یہ بتاتی ہیں کہ اس کے بیاہ کر آنے کے بعد ان کے گھر میں حیرت انگیز طور پر جانی، مالی اور دیگر طرز کے نقصانات ہونے لگے تھے، جن میں سے ایک ناقابل تلافی نقصان 1 سال قبل ملزمہ سغرا کی جوان سال بیٹی دل آویز کی ہیضہ کے مرض سے ہلاکت ہے، حالانکہ وہ ہسپتال میں کافی دن زیر علاج بھی رہی تھی۔ اس ضمن میں تفتیش کاروں کو اس بات کی بھی تفتیش کرنی چاہیے کہ سغرا اور یاسمین کے ساتھ ساتھ مقتولہ زہرہ یا اس کے والد ASI شبیر کا عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے سیالکوٹ مراقبہ ہال یا فری میسنری سرکل سے کوئی تعلق تھا یا نہیں۔ یہ گوجرانوالہ کے پرتعیش 5 اسٹار ہوٹل جیسے پولیس اسٹیشن کے قیام کی فری میسنری قیمت بھی ہو سکتی ہے، جہاں مقتولہ زہرہ کا والد حاضر سروس ASI ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کی ذیلی شاخ قادریہ کے مطابق مادی اثاثوں میں اضافے کی غرض سے انسانی قربانی اور انسانی اعضاء کی قربانی کی جاتی ہے۔ اس صورت میں ایسے پولیس اسٹیشنز کا استعمال ترک کر دینا چاہیے۔ اگر ان دونوں واقعات میں قتل کے محرکات غیر فری میسنری، مثلاً حسد، جلن، لالچ اور دھوکہ دہی سے بچے کا حصول وغیرہ ہوتے جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے، تو اس صورت میں قاتلہ خواتین کی دونوں جوڑیوں کے لیے بے حد آسان طریقہ قتل یہ ہوتا کہ اپنے اپنے مقتولین کو زہر دے کر یا سانس روک کر صاف ستھرے طریقے سے قتل کرتی، جس میں نہ تو خون بہتا، جسے صاف کرنے کے لیے انہیں بے تحاشا تردد کرنا پڑتا، اور جو ان کے خلاف فورینزک گواہی بنتا، جیسا کہ مقتولہ زہرہ کے کیس میں ہوا، جہاں اس کے والد نے مجرموں کے گھر میں غیر معمولی صفائی دیکھ کر یہ بھانپ لیا کہ اس کی بیٹی کا خون چھپانے کی غرض سے صفائی کا یہ غیر معمولی اہتمام کیا گیا ہے، اور بعد ازاں فورینزک ٹیم نے باتھ روم میں فورینزک ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے خون کے سراغ ایک فورینزک گواہی کے طور پر محفوظ کر لیے۔ زہر دے کر قتل کرنے کی صورت میں موت کی ایک وجہ خودکشی بھی بتائی جا سکتی تھی، جیسا کہ مقتولہ رافعہ کے کیس میں قاتل خواتین نے قتل سے پہلے اسے خواب آور دوا دے کر بے ہوش کر دیا تھا۔ اسی خواب آور دوا کی مقدار زیادہ کرتے ہوئے رافعہ کو اس سے ہلاک بھی کیا جا سکتا تھا، اور اس کی موت کو کسی دوا یا انجیکشن کا رد عمل بھی قرار دیا جا سکتا تھا۔ اس صورت میں مقتولین کے وارثوں کے ساتھ صلح صفائی کا راستہ یا امکان بھی کھلا رہ سکتا تھا۔ مجرم خواتین سغرا اور یاسمین کے بیان کے مطابق انہوں نے ذبح اور ٹکڑے کرنے سے پہلے مقتولہ زہرہ کو بھی منہ پر تکیہ رکھ کر سانس روک کر قتل یا بے ہوش کر دیا تھا، تو پھر زہر یا سانس روکنے کے اس طریقہ کو مکمل موت کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا گیا، جس کی صورت میں لاش کو ٹھکانے لگانا بھی آسان ہوتا، خودکشی سمیت موت کی دیگر کئی توجیہات پیش کر کے وارثین کے دلوں میں شک پیدا کیا جا سکتا تھا اور صلح صفائی کے امکانات کھلے رکھے جا سکتے تھے۔ مگر ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ وجہ یہ تھی کہ یہ قتل نہیں بلکہ فری میسنری انسانی قربانی تھی، جسے عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے
بتائے ہوئے طریقوں اور رسومات کے مطابق ادا کرنا ضروری تھا۔ جس طرح اسلام میں عید الاضحیٰ، عقیقہ، صدقہ یا اس جیسے دیگر مواقع پر یا دیگر مخصوص مقاصد کے لیے مخصوص عمر اور مخصوص طرز کے جانوروں کی مخصوص انداز میں اسلام میں بتائے گئے طریقہ کے مطابق تکبیر پڑھتے ہوئے صرف گردن کاٹ کر ذبیحہ یا قربانی کی جاتی ہے، اور اس کے لیے زہر، بندوق کی گولی، ڈنڈا یا کوئی دیگر ہتھیار استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ گردن کے علاوہ کسی اور حصے مثلاً دل یا دماغ وغیرہ کو بھی تیز دھار آلہ سے کاٹ کر قربانی نہیں کی جا سکتی، بلکہ اسلام نے قربانی کرنے کا جو طریقہ متعین کر دیا ہے اس کے مطابق ہی قربانی کی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح فری میسنری میں بھی مخصوص مقاصد کے لیے مخصوص عمر اور مخصوص طرز کے انسانوں کی فری میسنری میں بتائے گئے مخصوص طریقوں کے مطابق قربانی اور ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ان طریقوں سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے، فری میسنری کی 32 ڈگریوں میں مخصوص مقاصد کے لیے انسانی قربانی کے کئی الگ الگ اور مخصوص طریقے ہیں جن پر اسی انداز میں عمل کیا جاتا ہے۔ گندا نالا یا جوہر وغیرہ کی طرز کے آبی ذخائر کو بھی فری میسنری دنیا میں بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ فری میسنری سے متعلق اشیاء کو انہی میں پھینکا جاتا ہے۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ فری میسنری اسلام کا بالکل الٹ یا متضاد ہے۔ جن چیزوں کو اسلام میں سخت قبیح یا ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، فری میسنری میں انہی چیزوں کو اتنا ہی پسندیدہ اور قابل ستائش سمجھا جاتا ہے۔ مقتولہ زہرہ کے خاوند قدیر کو مختلف ویلاگز میں اس کے رشتہ داروں نے روانی میں حسن کے نام سے پکارا ہے، یعنی گھر میں قدیر کو حسن کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ سلسلہ عظیمیہ کے بانی کا مکمل نام حسن اخرا عظیم برخیا قلندر بابا اولیاء عرف ابا جی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قدیر کو بھی سلسلہ عظیمیہ کے بانی کے نام کی نسبت سے حسن بلایا جاتا ہو، اور قدیر کا خاندان سلسلہ عظیمیہ یا عظیمی رائٹ آف فری میسنری میں شامل ہو، یعنی یہ لوگ عظیمی ہوں۔ مندرجہ بالا تمام عوامل اس اندازہ یا نظریہ کو مزید تقویت بخشتے ہیں کہ مقتولہ رافعہ اور مقتولہ زہرہ کا قتل در حقیقت فری میسنری مقاصد کے لیے کی گئی انسانی قربانیاں تھیں اور ایک دوسرے سے منسلک تھیں۔ بعض ویلاگز میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ مقتولہ زہرہ کی پھپھو یعنی اس کے والد ASI شبیر کی بہن بھی سنبڑیال میں رہتی ہے، جہاں وہ مقتولہ زہرہ کے بیٹے شافع کو پرورش کی غرض سے چھوڑے گا۔ چونکہ مقتولہ رافعہ کا قتل تحصیل سنبڑیال میں ہوا ہے اور مقتولہ زہرہ کا تحصیل ڈسکہ میں، تو ان دونوں تحصیلوں کے درمیان اس تعلق کی بھی تفتیش ہونی چاہیے۔ فری میسنری حوالوں سے تفتیش کرتے ہوئے تفتیش کاروں کو اس ضمن میں لازماً تفتیش کرنی چاہیے کہ کیا مقتولہ رافعہ اور زہرہ یا ان کے اہل خانہ اور ان کے قاتلوں کا سلسلہ عظیمیہ یا عظیمی رائٹ آف فری میسنری سے کوئی تعلق تھا یا نہیں، اور اس سلسلے میں ضلع سیالکوٹ میں عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے
ضلعی مراقبہ حال اور سمبڑیال اور ڈسکا کے عظیمی مراقبہ حالوں کی انتظامیہ کو بھی شامل تفتیش کیا جانا چاہیے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے قابل ذکر شہر میں عظیمی مراقبہ حالوں کا ایک مربوط اور منظم نیٹ ورک موجود ہے، جو پاکستان میں پھیلے ہوئے پولیس اسٹیشن سے زیادہ جدید سہولیات سے لیس ہے۔ اپنے اور دوسروں کے تحفظ کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو لازماً سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ بالکل فری ہے اور اس سے اس چینل پر آنے والی آئندہ تمام ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں گی۔ دیکھتے رہیں سائمہ میمون ویوڈ چینل۔ فری میسنری کے خلاف آپ کا تحفظ۔